جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹی ایل پی نے بالآخر 16 دنوں کے بعد اپنا دھرنا وزیرآباد سے واپس بلایا اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ مسجد رحمت للعالمین ملتان روڈ لاہور پہ یہ دھرنا منتقل کیا جائے گا، اور یہ سب کہا یہ گیا کہ 50% مطالبات ان کے جو ہیں وہ منظور ہو گئے، ان 50 میں ان کی قائدین کی رہائی ہے، ان کے مجلس شورا کے اراکین ہیں، لیکن سعد رضوی کی رہائی کیوں نہیں عمل میں آ رہی؟ جب دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو سعد رضوی کی رہائی، سعد رضوی نے خیال خود، کیونکہ اس کے باقی سارے پیپرز مکمل ہیں، سعد رضوی نے خود اس میں یہ کہا ہے کہ کسی طور پر میں جب تک قرارداد پہ ووٹنگ نہ ہوگی میں باہر نہیں آتا ہوں۔ اچھا، کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ قرارداد پہ ووٹنگ ہونی ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ فرانس کے سفیر کے حوالے سے جو امجد علی خان صاحب نے پیش کی ہوئی ہے، امجد علی خان صاحب نے پیش کیا، پرائیویٹ ممبرز کے جس نے پیش کیا ووٹنگ کراؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون ووٹ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا۔ ہمارا مسئلہ آج بھی انہوں نے جو بیان ٹی ایل پی نے دیا ہے وہ یہی دیا کہ ہم نے مسئلہ حل کر چکے ہوئے ہیں، یہ اب اسمبلی کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کے معاملے کے اندر جو شخص ابسٹین کرے گا جب ووٹ اس کے مخالف دے گا وہ ہماری نظروں میں ہے۔ اچھا، تو یہ دھمکی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں جیسے بھی ہے۔ اچھا، یہ جو اگزامپل ملی ہے کہ جی ایک 15 دن پہلے ایک تنظیم کالعدم تھی، 15 دن پہلے وہ تنظیم کو القاعدہ سے جوڑا جا رہا تھا، 15 دن پہلے ایک تنظیم پر الزام تھا کہ وہ بھارت سے فنڈنگ لیتی ہے، اتنے بڑے بڑے الزامات، 15 دن کے بعد سارا وہ جو معاملہ ہوتا ہے، ایسی کوئی اگزامپل پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ملتی ہے؟ نہیں، یہ صرف عمران خان صاحب کا کارنامہ ہے، کوئی شخص بھی، اور شیخ رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے، کوئی شخص بھی منسٹری آف انٹیریئر پہ بیٹھا ہوتا تو پہلی سمری یہ بتاتا کہ مجھے سامنے فیکٹس اینڈ فگر رکھو جس کی بنیاد پہ میں ان کو کالعدم قرار دوں۔ جدھر سے بھی دباؤ آیا تھا، امریکہ سے دباؤ آیا تھا، کسی اور جگہ سے دباؤ آیا تھا، آپ پہلے بتاتے کہ میں کیسے ان کو کالعدم قرار دوں۔ آفت سعید کی آپ نے کالعدم قرار دی، انٹرنیشنل دباؤ تھا۔ اچھا، یہ تو نیا ایک پنڈورا بکس نہیں کھل گیا؟ آج ایک کالعدم تنظیم کے اور رہنما تھے، انہوں نے کہا، میں بتاتا ہوں، ایم کیو ایم نے کہا کہ بھئی ہمارے دفتر کھولو، ہمیں آپ طریقے طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کا اگر میں ہوم منسٹری میں بیٹھا ہوتا تو ان کے پاس کم از کم اس میز جتنا ریکارڈ موجود ہے ان کے جرائم کا۔ سپاہی صحابہ ہے، سپاہی محمد ہے، اس نے پوری کی پوری لیڈرشپ کو سپاہی صحابہ کی مارا ہوا ہے، انہوں نے اس کو مارا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر موجود، پھر ان کے تمام لنکس کے حساب سے کس کو کہاں جا کے پکڑ کے لے کے آئے، کہاں سے کیا ہوا۔ یہ کہتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے افغانستان میں بیٹھے ہوئے، جہاں جا کے مذاکرات ہوئے واپس کرو، یاد بسرا کو واپس کرو، وہ جا کے ایران سے انہوں نے کہا، ایران سے فنڈنگ ہوتے ہیں، ایران والوں سے ہم نے کہا، باقاعدہ موجود تھا، آن ریکارڈ موجود تھا، پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈوزیر پیش کیے ہوئے تھے، جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے ریکارڈ پہ موجود تھا کہ کتنے بندوں کو مارا گیا، کہاں کہاں کیسز ہوئے، پورے کے پورے کیسز باقاعدہ اسلحے کے برآمدگی کے دوسرے چلتے تھے۔ یہ جو تحریک لبیک ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ابھی بھی یہ جتنی بھی ایف آئی آریں ہیں پولیس والوں کے مرنے کی کٹی ہیں وہ پتھراؤ کی اور لاٹھی چارج کی اور اس طرح کی چیزوں کی کٹی ہیں۔ گفتگو ٹی وی پہ آپ نے کہا ہے کہ کلاشنکوف تھی ان کے پاس، دکھائی نہیں، ایف آئی آر میں نام نہیں ہے، پولیس پستول نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، آپ بلوے اور دھرنے، اور ایک بات یہ بتائیں، کیا سمپل سی بات ہے، کیا سپاہی صاحبہ ایک جنگ کے سیٹ جیتنے سے تو نہیں آپ پوری پاکستان میں پاپولرٹی ہو جاتے؟ آپ معاملہ یہ ہے کہ گوادر میں بھی آپ کو تحریک لبیک کا بندہ ملے گا چند ووٹ لیتے ہوئے، اور آپ کو گلگت بلتستان میں بھی ملے گا، اور آپ کو کشمیر میں بھی ملے گا، اور آپ کو کنٹونمنٹ کے ایریا میں بھی ملے گا۔ یہ سارے کے سارے دہشت گرد تو نہیں ہو جاتے نا۔ 23 لاکھ کے قریب ووٹ بنتے ہیں، 22 لاکھ کچھ ووٹ بنتے ہیں، اور 2 تو سیٹیں ہیں وہاں سندھ اسمبلی کے اندر۔ ٹھیک، اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ ریکارڈ کیا ہے۔ بلوا جو ہے اگر بلوے کی بنیاد پہ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے پیپل پارٹی بنتی۔ صرف ایک دن کے اندر 30 ریکارڈ یہ ہے کہ 5 منٹ میں پورا ملک بند کر دیتے ہیں، ریکارڈ یہ ہے۔ یہ پہلے کو ریکارڈ بنایا کسی؟ اس کو کہتے ہیں سٹریٹ پاور۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں پریشر گروپ۔ تحریک لبیک پریشر گروپ سے سیاسی پارٹی بنی۔ اچھا، اب جو ایگریمنٹ ہوا اس کا سنے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ آئندہ ایسی کوئی ضمانت اس پہ قائم رہے گی طریقے لبیک؟ ضمانت دی گئی ہے، دونوں طرف سے ضمانتیں ہیں جہاں تک میری ایگریمنٹ کے، کہ اگر وہ کسی قسم کا ایسا سیاسی پروسیشن کریں گے کہ جس پروفیشن کے اندر روڈز بلاک نہیں ہوں گی، جو ایک روٹین جیسے خان صاحب کا پروفیشن تھا، اس کو بے شک آپ پرامن کہہ دیں،
تو اتنی ان کو ضرور اجازت ہوگی. من کیا انہوں نے تو وہ سول نافرمانی کا آرڈر دیا, بل نہ جمع کراؤ, ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو. میں آپ کو بتایا نا, تو آپ میں نے کہا تھا آپ کہہ دینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پروسیشنز ہوتے ہیں, یہ دنیا آپ مجھے بتائیں پیرس شہر کے اندر ان کے اوپر اپنا گن نہیں پھینک رہے تھے, پانی والی واٹر گن نہیں پھینک رہے تھے, کراؤڈ کو ڈسٹرس نہیں کر رہے ہوتے. کون سے شہر میں, اسپین کے اندر نہیں کر رہے ہوتے, انگلینڈ کے اندر نہیں کر رہے ہوتے. سب جگہ ہوتا ہے, سب جگہ پوری دنیا. امریکہ کے اندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے جب یہ کراؤڈ کے بارے میں. ویتنام وار کے اندر بہت سارے بندے مارے گئے تھے. تو پروسیشن تو ایک پروسیس ہے ڈیموکریٹک جس کے اندر وہ چلتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو کڑوی گولی آپ نے کھائی اور پھر اس کو دوبارہ واپس نگلا, کیونکہ وہ یہاں جا کے پھنسی ہوئی تھی اور اس نے آ کے آپ کا میدا بلاک کیا ہوا تھا, اور نکلی اور نگلنی پڑنی تھی. کیوں؟ دو چیزیں. آپ کے پاس اتنے ثبوت نہیں تھے کہ آپ سپریم کورٹ میں جاتے اور کہتے کہ اس پارٹی کی کلزم قرار دو تاکہ ہم اس کو الیکشن میں ختم کروائیں. اچھا, بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی جو تھی ولی خان کی خود نیب کی تھی, وہ سپریم کورٹ میں گیا تھا, اور اس کے پاس ثبوت کہاں سے آئے تھے؟ عراق کے سفارت خانے سے اس نے اسلحہ برآمد کیا تھا. اس اسلحے سے اس نے لنک قائم کیا تھا دونوں طرف, اور پھر اس نے نیب کی جو پوری لیڈرشپ کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. آج تک بحال نہیں ہو سکی نا, ادھر ادھر بکھر گئے سب کچھ. آپ کے پاس گزشتہ 4-5-6 مہینے کے اندر اتنے ثبوت نہیں تھے کہ آپ اگلے دن سپریم کورٹ میں جاتے اور ڈسکے کے الیکشن میں وہ لڑے الیکشن. آپ پیٹتے رہے, روتے رہے کہ یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نون لیگ کو جتایا, 12,000 ووٹ ہمارے کھا گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ جا کے رات کشمیر میں لڑے, وہ جا کے کنٹونمنٹ کے الیکشنوں میں لڑے انہوں نے. تو یہ کیسی کالعدم تنظیم ہے کہ جو پاکستان کے ووٹوں کو ساتھ ووٹ بھی مانگ رہی ہے. تو آپ نے عجیب و غریب ایک تیتر نہ بٹیر والی. اچھا, باقی جو 50% ان کے مطالبات ہیں ان میں مین چیز کیا رہ گئی؟ مین چیز ایک تو قرارداد والی بات ہوگی, اور دوسرا سعد رضوی کی رہائی, اور تیسرا ہے بنیادی طور پر ان کے مقدمات کی واپسی. اور وہ مقدمات کی واپسی میں نے بھی ان کو کہا تھا کہ میں چونکہ ایک ساری عمر ڈیل کرتا ہوں اس معاملے کے اندر, یہ انتظامیہ خود نہیں کر پاتی. یہ آپ کے چلان بنے ہوتے ہیں, وہ چلان چلتے رہتے ہیں. ہر عمران خان کے ابھی تک مقدمے چل رہے ہیں, شہباز شریف کے پیچھے ان کے مقدمے چل رہے ہیں, جو انہوں نے ایکسٹریڈیشن کلنگ کی ہوئی تھی وہ چل رہے ہیں, سبزہ دار کیس ہے, سب کے چلتے رہتے. میں نے کہا یہ تو تمغے ہوتے ہیں. تو 50% سے زیادہ تقریباً مطالبے منظور ہو گئے. دیکھیں آج آخری بندہ جو ان کا رہا ہوا ہے وہ وہاں پہنچے ہیں اور وہ آج آپ نے تقریر کی ہے, اور اسے ایک فکرہ کہا ہے کہ اگر ہمارا معاملہ سعد رضوی تک ہوتا تو آج ہم دھرنا ختم نہ کرتے. ہمارا معاملہ جو ہے وہ ناموس رسالت کا تھا. آپ اسمبلی جانے اور اسمبلی کا کام جانے, ہم اسمبلی کو دیکھیں گے, ہم نے اپنی بات پہنچا دی, اور ہماری وجہ ہے کہ اسمبلی نے قرارداد پیش ہوئی, اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی. آپ دیکھیں نا, ان کو سعد رضوی کو قرارداد پیش ہونے سے صرف 3 دن پہلے گرفتار کیا تھا اور سارے ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. تو آپ نے جتنی مس مینجمنٹ اس وقت کی ہے, اور یہ they were bound to, اتنا مجھے پتا تھا کہ کوئی دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور نواں نون لیگ کے لوگ بھی اور باقی لوگ. آج آپ شاید خاقان عباسی کو سنیں کیا کہتا ہے, ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ممکن ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. آج اعجاز چودھری کو سنیں, وہ کہتا ہے میں تو گلدستہ لے کے جاؤں گا. اور یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھی جب ابھی ان کے اوپر سے ہٹا نہیں تھا. نو باڈی, کوئی بندہ بھی کسی حلقے کے اندر 10,000 ووٹ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. بہت بڑی, اور وہ ہے جو کمیٹڈ ووٹ ہیں, جو قیمے والے نان سے بدلنے والے نہیں ہیں. صحیح, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جس طرح ان کا فیصلہ ہوگا. اور ایک اور چیز جو ہے, 2 چیزیں ٹی ایل پی نے ثابت کی ہیں کہ بنیادی طور پر مین سٹریم پالیٹکس میں آنے کے لیے, جذباتی صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ کو بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو جتھا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو جبہ کمندان بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم فلاں کو جا کے قتل کر دیں. آپ اندازہ کریں, انہوں نے جب نعرہ لگایا تھا من سب نبی فقتلوہ, رسول اللہ کی حدیث ہے, جو رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم قتل کر دیں گے, اس کو قتل کرے ریاست, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ورنہ تو جو سپاہی صحابہ نے لائن اٹھائی تھی, جو سپاہی محمد نے لائن اٹھائی تھی, اب سپاہی صحابہ نے شیعوں کو قتل کرنا شروع کیا, اور سپاہی محمد نے سپاہی صحابہ کا کوئی سربراہ ایسا نہیں کہ جتنا بھی موت مرا. حقنواز جنگوی ہے, وہ فاروقی ہے, اس کے بعد سارے کے سارے. اب یہ جو لائن آپ نے اٹھائی, اور ہر کسی کلینک پہ ڈاکٹر کو مارا جا رہا ہے کسی جگہ, یہ تو یہ دہشت گردی تو نظر آتی تھی.
لیکن اب اگر یہ تنظیمیں کہیں کہ ہمیں اس جگہ اکویٹ کرو تو یہ تو نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا ووٹ بینک کہاں تھا؟ آپ کو تو اپنا دیوبند مکتبہ فکر ہے وہ اس کا مولانا فضل الرحمان اون نہیں کرتا تھا, اور آپ کو مولانا ساجد نقوی اون نہیں کرتا تھا جو اہل تشیع کا تھا, وہ آپ کو اون نہیں کرتے تھے. باتیں کرتے ہوں گے, مامدردیاں اندر اندر دل سے رکھتے ہوں گے, لیکن بظاہر آپ کو اون نہیں کرتے تھے. اسی طرح ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے, ایم کیو ایم کو تو بین نہیں کیا گیا نا ابھی تک اس طرح. ٹھیک, آپ نے اس کے مقدمے چلائے, سب کو بین, ایم کیو ایم کو بین کرنا سب سے آسان تھا. الطاف حسین کی تقریر کافی تھی, لیکن اس تقریر کا بڑا مقدمہ بنایا. اور آپ نے تقسیم کر دینا لندن اور پاکستان, وہ لندن ہے یہ پاکستان. یہ تو ہاں کہ ایم کیو ایم پاکستان الگ ہے, ایم کیو ایم لندن والے الگ ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ابھی آئے تھے میرے پاس, مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی ایک تو میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے 9 لوگ تھے کہ جن کے سامنے الطاف صاحب نے کہا تھا کہ 22 لوگوں کے سامنے میں را سے فنڈنگ لیتا رہا ہوں, اور وہ نام میں بتا دوں نا تو طوفان کھڑا ہو جائے. تو بتائیں نا کیوں نہیں, اس میں کچھ بتانا چاہیے, میں کچھ پردہ نشینوں کے بنا بتانا دامر حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ. ایسی چیزیں جو کتاب بعد میں کوئی کتاب لکھیں اب مرنے کے بعد لکھ دیں گے, یا تو ان 3 کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے جب بہت بڑے سطح پہ ہیں, یا پھر کچھ ہو جائے گا. چلے یہی ہوتا ہے پاکستان میں, معافی تعافی کر کے آپ آ جائیں اور سیاست کریں. اللہ کرے کہ دیکھیں ایک آخری بات کر لوں, اب جو پاکستان کے ساتھ جنگ کا موسم ہے نا آنے والا, جو امریکہ چاہتا ہے انڈیا کے تھرو, اس کے لیے آپ کو ویسٹرن بارڈر سیف کرنا پڑے گا. اگر وہ سیف نہیں ہے تو آپ کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے. صحیح تھا نہیں, انڈیا میں اتنی ہمت ہے, اور یہ صاحب آج مطلب انڈیا میں اتنی ہمت تھی, چین سے لڑے, کھا رہا ہے, چین سے کھا رہا ہے, ہمت میں نہیں لڑنا, تو اچھا موقع ہے لگا دیں گے ساتھ. چلیں جی ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے.